جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو ان کے دو بیٹے تخت کے امیدوار تھے، بڑا بیٹا اورحان اور چھوٹا بیٹا علاء الدین۔ عثمان غازی نے اپنی پوری زندگی قبائلی سرداری کو ایک سرحدی ریاست تک پہنچانے میں اور پھر اس ریاست سے ایک سلطنت کی بنیاد رکھنے تک بڑی کامیابی حاصل کی۔ جب 1281 عیسوی میں عطر الغازی نے وفات پائی تو اس وقت کائی قبیلے کے پاس صرف سوغوت شہر اور اس کے ارد گرد کا علاقہ تھا، نہ کوئی باقاعدہ انتظام تھا، نہ منظم فوج تھی۔ لیکن جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے اورحان کے لیے ایک ایسی وراثت چھوڑی جو اس سے کہیں زیادہ تھی جو انہیں عطر الغازی سے ملی تھی۔ اورحان غازی نے سب سے پہلے اپنے بھائی علاء الدین کو سلطنت کی تقسیم کی تجویز پیش کی، لیکن علاء الدین نے اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اسے ناپسند کیا اور تخت سے کنارہ کش ہونے کے باوجود سلطنت کا بار اٹھانا قبول کیا۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے سامنے آئے اور صرف انتظامی ذمہ داری سنبھالی۔ ناظرین، اورحان غازی نے 3 چیزوں پر توجہ دی: اپنے نام کے سکے جاری کیے، شہروں اور دیہاتوں میں مسلم اور غیر مسلم کے الگ الگ لباس مقرر کیے، ایک باقاعدہ فوج بنائی اور اس فوج میں بھی الگ الگ گروہ بنائے۔ ینیچری فوج جو سلطنت عثمانیہ کا سب سے مشہور دستہ تھا، دراصل اورحان غازی کے دور میں ہی وجود میں آیا۔ یہ بات ہے 6 اپریل 1326 کی۔ اورحان غازی نے بورسا شہر فتح کیا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنایا۔ اس شہر کا انتظام اورحان غازی نے اپنے چھوٹے بیٹے شہزادہ مراد کے حوالے کیا۔ اس کے بعد اورحان غازی نے ازنک اور عظمت کی طرف توجہ دینی شروع کی۔ ازنک ایک سنتی اور آرتھوڈاکس عقیدے کا مقدس شہر تھا، اناطولیہ میں مشرقی رومی سلطنت کا سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ بند شہر۔ عظمت ایک تجارتی مرکز تھا۔ اس شہر کا محاصرہ عثمان غازی کے آخری ایام میں شروع ہو چکا تھا۔ جب اورحان بے حکمران بنے تو انہوں نے اس معاشرے کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ ناظرین، ازنک شہر کی فتح 1331 عیسوی میں ہوئی۔ اسی دور میں سلطان اورحان کی فتوحات کو دیکھ کر رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس III اس امید پر قسطنطنیہ سے روانہ ہوا کہ وہ اورحان غازی کو شکست دے کر ترکوں سے اناطولیہ کے علاقے واپس چھین لے گا۔ 10 جون کی صبح کو جب میدان جنگ میں آگ برساتا سورج طلوع ہوا تو دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ اینڈرونیکوس نے اپنی فوج کی کمان خود سنبھالی اور اپنے گھڑ سوار دستوں کے ساتھ پہاڑوں کے اوپر بہترین تیر اندازوں کو تعینات کر دیا۔ اورحان غازی نے چند سو افراد پر مشتمل ہر اول دستہ میدان میں اتارا۔ یہ دستہ رومی فوج پر تیر برسا کر جان بوجھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دراصل ایک جنگی چال تھی تاکہ دشمن کو ناہموار علاقے کی طرف کھینچا جائے اور وہاں گھات لگا کر حملہ کیا جائے۔ رومی فوج اس چال میں آ گئی۔ جنگ کے دوران شہنشاہ کو تیر لگنے سے ٹانگ شدید زخمی ہو گئی اور رومی ہیڈ کوارٹر میں یہ افواہ پھیلنا شروع ہو گئی کہ شہنشاہ اینڈرونیکوس III مارا گیا ہے۔ اس جھوٹی خبر سے رومن فوج میں شدید انتشار پیدا ہوا۔ شہنشاہ کشتی میں سوار ہو کر بھاگ نکلا، جبکہ باقی رومن فوج اورحان غازی کے سپاہیوں کے ہاتھوں کچھ تو ماری گئی اور باقی قید ہو گئے۔ کراسی قبیلے کے سردار اکلان بے کا اورحان غازی کے والد عثمان غازی کے دور سے ہی عثمانیوں کے ساتھ دوستانہ تعلق تھا۔ اکلان بے نے اپنے چھوٹے بیٹے درسن کو اورحان غازی کے پاس بھیجا تاکہ وہ عثمانی مدارس میں تعلیم حاصل کرے۔ اورحان غازی نے درسن بے کی پرورش اپنی زیر نگرانی کی۔ جب اکلان بے کا انتقال ہوا تو ان کے بڑے بیٹے دمیر خان نے قبیلے کی سربراہی سنبھالی، لیکن اس کے سخت رویے کی وجہ سے قبیلے کے سرکردہ لوگ اس سے ناراض ہوئے اور وہ اورحان غازی کے پاس آ پہنچے۔ اورحان غازی نے درسن بے کو بلوایا اور کارسی قبیلے کے معززین سے کہا، اسلامی قانون کے مطابق ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتا، یہ اسلام میں حرام ہے اور اس سے مسلمانوں کا امن خراب ہوتا ہے۔ یہاں بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگ درسن کو تخت پر دیکھیں، کیوں نہ تو خون خرابہ ہوگا اور نہ فساد برپا ہوگا۔ ناظرین، کراسی معززین نے اورحان غازی کی یہ تجویز قبول کر لی اور قلعے کے باہر درسن بے اپنے بھائی سے ملا تاکہ اسے تخت سے دستبردار کرا سکے، لیکن درسن بے کے بڑے بھائی نے بےرحمی سے اپنے ہی چھوٹے بھائی پر تیر چلا کر اسے شہید کر دیا۔ اورحان غازی نے فوری قبضے کا حکم دیا۔ دمیر خان کو گرفتار کر کے بورسا بھیج دیا گیا، جہاں 2 سال بعد تعاون کی وجہ سے اس کی موت ہوئی۔ یوں بغیر کسی بڑی جنگ کے کراسی قبیلہ سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا۔ کراسی قبیلے کی سب سے بڑی اہمیت یہ تھی کہ وہ بحری امور میں انتہائی ماہر اور تجربہ کار تھے۔ اس فتح کے بعد عثمانی سلطنت کی بحری طاقت میں بے شمار اضافہ ہوا۔ ناظرین، 1338 عیسوی میں بیزنٹائن شہنشاہ اینڈرونیکوس III کا انتقال ہوا تو اس کے نابالغ بیٹے
جان پیلیولوگس کا استاد کینٹاکوزین مقرر ہوا، لیکن جلد ہی اقتدار کے لیے جان پیلیولوگس اور کینٹاکوزین میں خانہ جنگی چھڑ گئی۔ کینٹاکوزین نے اورحان غازی سے 6000 عثمانی سپاہی مانگے۔ اس مدد کے بدلے میں اس نے اپنی بیٹی تھیوڈورا کو اورحان غازی کے ساتھ بیاہ دیا۔ یوں 1345 عیسوی میں اورحان غازی نے پہلی بار فتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور مسیحی یورپ میں ایک عظیم اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی جو 2 صدیوں کے اندر ویانا کی دیواروں تک پہنچ چکی تھی۔ ناظرین، 725 ہجری 1354 عیسوی میں تھریس میں ایک زبردست زلزلہ آیا جس کی وجہ سے بے شمار شہر تباہ ہو گئے۔ ان میں گیلی پولی بھی شامل تھا جو کہ در دانیال کے مغربی ساحل پر سب سے زیادہ اہم اور بہترین قلعہ تھا۔ اورحان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا نے اسے اللہ کی تائید غیبی سمجھا اور گیلی پولی پر قبضہ کر لیا۔ اس نے گیلی پولی کے شہروں کو درست کروا کر وہاں ترک سپاہیوں کا ایک مضبوط دستہ متعین کیا اور تھریس کے مزید مقامات فتح کیے۔ بہت سے ترکوں اور عربوں کو لا کر ان شہروں میں آباد کیا۔ کینٹاکوزین نے 10,000 سیگوں کے عوض گیلی پولی واپس لینے کی کوشش کی، لیکن سلیمان پاشا نے انکار کر دیا۔ 759 ہجری بمطابق 1358 عیسوی میں شکار کھیلتے ہوئے سلیمان پاشا گھوڑے سے گر گئے اور انتقال کر گئے۔ اورحان غازی کو اپنے بیٹے کی وفات کا بے حد صدمہ ہوا اور ٹھیک 1 سال بعد 1359 عیسوی میں اورحان غازی کا بھی انتقال ہو گیا۔ ناظرین، اورحان غازی نے 33 سال کی مدت میں حکومت میں عثمانی مقبوضات کو بہت زیادہ وسعت دی۔ انہوں نے نہ صرف ایشیائے کوچک کے بقیہ بازنطینی علاقوں پر قبضہ کیا بلکہ یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک حصہ فتح کیا۔ اورحان غازی درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اس وصف میں وہ اپنے والد عثمان غازی کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کبھی بھی جہاد کی خواہش کو دل سے نہ نکالنا، دین کے دشمنوں سے ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار رہنا، کافروں سے جنگ کے دوران میدان چھوڑ کر کبھی نہ بھاگنا اور اس دوران صبر اور برداشت سے کام لینا۔ اورحان غازی لڑائی اور سپہ سالاری میں سب سے ممتاز تھے۔ عثمانی خاندان کے تمام اعلیٰ اوصاف ان میں پائے جاتے تھے۔ ان کارناموں نے انہیں ایک سردار سے بڑھ کر ایک بادشاہ اور سلطان ثابت کیا اور انہی کے بنیادی پتھر پر سلطنت عثمانیہ کی عظمت قائم ہوئی جو کئی سو سال بعد تک یورپ میں دریائے ڈینوب اور ایشیا میں اناتولیا اور شام تک پھیلی رہی۔ ناظرین، جس سلطنت عثمانیہ کے بارے میں آج ہم تاریخ سنتے ہیں، دراصل اس سلطنت عثمانیہ کی حقیقی معنوں میں بنیاد رکھنے والے سلطان اورحان غازی ہی تھے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ڈاکومنٹری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔